ناراض نہ ہو. میں بھی ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ بھائی قبرستان میں جا کر کے ہم دعا کریں، اس بزرگ کے لیے، ولی اللہ کے لیے دعا کریں، اور یہ سوچیں کہ اس کو اللہ نے جو مقام دیا، اس بزرگ کو، اس ولی اللہ کو اللہ نے مقام کس لیے دیا؟ اس بزرگ نے پوری زندگی محمد رسول اللہ کے جوتے سیدھے کیے، تو میں بدبخت پھر ان کے نقش قدم پر کیوں نہ چلوں؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے نا کہ جن بزرگوں کے مزاروں پہ ضرور جاؤ. کنت نہیتکم عن زیارت القبور. اور کالونی گیٹ کے تو ویسے مزار آپ کے قریب ہے، قبرستان یہ تو ویسے ہی آپ کے قریب ہے. کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں قبروں کی زیارت سے تمہیں منع کرتا تھا. اس وقت آپ کا عقیدہ کمزور تھا، نظریہ کمزور تھا. میں نے محمد نے تمہارے ایمانوں پر محنت کی ہے. اب مجھے آپ پر اعتماد ہے کہ انشاءاللہ قبر میں جا کر کے آپ قبر والے سے کچھ نہیں مانگیں گے، اولاد نہیں مانگیں گے، رزق نہیں مانگیں گے، خوشی نہیں مانگیں گے، اس سے کچھ بھی نہیں مانگیں گے. اب تو مجھے یقین ہو گیا آپ پر، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ محنت کی. اب جاؤ ان کو سلام کرو. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن لاحقون بالاثر. جا کر کے ان کو سلام کرو، قرآن پڑھو، ان کے لیے ایصال ثواب کرو. لیکن یہ ہے کہ اور جاؤ، اور قبرستان سے پھر آپ کو فائدہ بھی ہوگا، آخرت کی یاد بھی ہوگی. کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ. یہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں جا کر کے مجھے بیٹا دے دو، مجھے بیٹی دے دو، میرے فلانا میری بگڑی بنا دو، یہ کام کر دو، یہ کر دو. مجھے خود سوچنا ہے کہ یہ اپنے مسائل کہاں سے خود حل کہاں سے کراتے تھے. یہ اس آسمان والی ذات سے اپنے مسائل حل کر، تو میں کیوں وہ طریقہ اختیار نہ کروں؟ اگر وہ اللہ کا ولی زندہ ہو جائے نا تو جوتے سے میری کھال اتار دے کہ میں رب سے مانگتا، میں محمد کے جوتے سیدھا کر کے اس مقام پہ پہنچا، اور تو بدبخت تو مجھ سے مانگتا ہے.